أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة الانشراح مکیہ وہی 8 آیات. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جیسے پہلے عرض کیا گیا سورہ والضحیٰ سے لے کر آخر سورت 23 صورتوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی صفات اور آپ کو بطور خاص مخاطب کیا گیا نعمت الہی آپ پر جو برسی ان کا بیان ہے. چند ایک صورتوں میں اللہ کی کبریائی بڑائی کا تذکرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو بیان کیا گیا. چنانچہ یہاں فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ علوم و معارف کے لیے اور اخلاق عظیمہ کے لیے آپ کے سینے کو اللہ نے منشرح کر دیا، کشادہ کر دیا، علوم و معارف کو آپ کے سینے میں بھر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق اعلیٰ عطا فرما دیے گئے تاکہ ہر ایک کی آپ برداشت کر سکیں، ہر ایک کو خدا کا پیغام نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ علوم و معارف پہنچا سکیں. یہ رسول اللہ کی شان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو منشرح کر دیجیے، کھول دیجیے. اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے الم نشرح لکا، فرمایا آگے فرمایا عنکا اور آگے فرمایا لکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، خصوصی توجہ اللہ تعالیٰ کی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا اس سے وہی شرح صدر مراد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے یہاں تھے، بکری چرانے اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، فرشتے آئے اور آپ کا سینہ اطہر چاک کیا اور زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دھویا اور علوم و معارف گویا اس کے اندر بھر دیے اور پھر اس کو جیسا تھا ویسا ہی کر دیا. جنت سے تشت لائی گئی، اس تشت کے اندر آپ
کا سینے مبارک کے اندر سے دل رکھا گیا، جنت سے پانی نہیں لایا گیا بلکہ آب زمزم سے دھویا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آب زمزم آب جنت سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی لیے آب زمزم سے دھویا گیا، آب جنت سے نہیں دھویا گیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو منشرح نہیں کر دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شروع میں وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں گزری، کیسے امت کو، انسانیت کو یہ پیغام حق، پیغام صداقت، پیغام الہی، امر الہی کیسے پہنچایا جائے گا، انسانیت کیسے جہالت سے نکلے گی، کفر سے نکلے گی، شرک سے نکلے گی، بددینی بے دینی کا خاتمہ کیسے ہوگا، ایمان اور عمل کیسے بلند و بالا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا بوجھ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر بڑے سے بڑا مشکل کام بھی آسان ہوتا چلا گیا، اور آپ کی بات امت تک، انسانیت تک پہنچتی چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا۔ فرمایا خود اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ جھگڑالو قوم کو ڈرا دیں اور متقین کو اس کے ذریعے سے خوشخبری عطا فرما دیں۔ عدت للمتقین، کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا عمل کرنا، آسان کر دیا عمل کو پہنچانا، آسان کر دیا قرآن کا پڑھنا، اور آسان کر دیا قرآن کا پڑھانا اور امت تک، انسانیت تک پہنچا دینا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا هل تدری کیف رفع ربک ذکرک، کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ عالم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، محمد میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو ملا دیا۔ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا، کلمے میں، اذان میں، تکبیر میں، نماز میں، تو تمہارا نام میرے نام کے ساتھ لیا جائے گا۔ پہلے نبیوں کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ملتا رہا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ نام کبھی آپ کے نام سے جدا نہیں ہوگا، کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نبی بنایا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں۔ آپ نے خود دیکھا، میں نے جنت میں دیکھا، دو لائنیں لکھی ہوئی جنت کی دیواروں پر، امت مذنبہ اور رب غفور، امت گنہگار ہے اور رب غفور ہے، اور ایک لائن لکھی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو اونچا کر دیا، آپ کے لیے آپ کے نام کو کیا کر دیا ہم نے؟ اونچا کر دیا، اونچا کر دیا۔ فرمایا اللہ کی طرف سے جو آدمی کو ذمہ داری ملے اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ ذمہ داری ایسی کیوں نہ ہو، انقض ظہر جس سے کمر ٹوٹ رہی ہو۔ آدمی کو لگے رہنا چاہیے تبلیغ میں، لگا رہنا چاہیے تزکیے میں، لگا رہنا چاہیے تعلیم میں، لگا رہنا چاہیے علم و عمل میں۔ شروع میں کیا ہوگا؟ بوجھ ہوگا، مشقت ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آسانی ہو جائے گی۔ ووضعنا عنک وزرک ہو جائے گا، اور پھر ورفعنا لک ذکرک بھی ہو جائے گا، کہ یہ ہیں ماشاءاللہ مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن والسنہ کے استاد، یہ ہے مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن والسنہ کے محتمم، یہ ہے مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن والسنہ کے طلبہ۔ تبلیغ میں دیکھو تو آگے، خانقاہ میں دیکھو تو آگے، اور علم میں دیکھو تو آگے، عمل میں دیکھو تو آگے، جہاد میں دیکھو تو آگے، تصنیف میں دیکھو تو آگے، امامت و خطابت میں دیکھو تو آگے، اخلاق و معاملات میں تو دیکھو آگے، ادب میں دیکھو تو آگے، خدمت میں دیکھو تو آگے۔ کون سی صفات ایسی ہیں جو ان طلباء میں، علماء میں، ائمہ مدرسہ تبلیغ القرآن والسنہ میں موجود
نہیں ہیں، لیکن پہلے محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی، تبلیغ کو تبلیغ کا حق دینا پڑے گا، تعلیم کو تعلیم کا حق دینا پڑے گا، تزکیے کو تزکیے کا حق دینا پڑے گا، تصنیف کو تصنیف کا حق دینا پڑے گا، خدمت کو ادب کو اس کا حق دینا پڑے گا، ماں باپ کی الگ خدمت کرنی پڑے گی، بھائی بہن کی الگ خدمت کرنی پڑے گی، محلے والوں کی، علاقے والوں کی الگ الگ خدمت کرنی پڑے گی۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت سے نبی کو راضی کرنا ہے، اطاعت سے مخلوق کو راضی کرنا ہے، خدمت سے کرو گے پھر ہوگا ورفعنا لک ذکرک، ایسے ایک دم نہیں ہونے گا، پہلے قربانی دینی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، اونٹ کی اوجڑی ڈالی جائے گی، ساحر مجنون پاگل دیوانہ لوگوں سے کہلوایا جائے گا، اور پھر ایک زمانہ آئے گا تو پھر آپ ہی آپ ہوں گے، کیا ہوں گے، قربانی دینی پڑے گی۔ ورفعنا لک ذکرک، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آگے بڑھایا ہے وہ راتوں کو ہڈیوں کو پگھلا دینے والے قرآن کے اندر تدبر نے اور دل میں اس کے حلال و حرام کو پھیلانے اور پہنچانے میں جان توڑ محنت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ہے، آگے بڑھایا ہے، جان توڑ محنت کی دن میں اور جان توڑ محنت کی عبادت میں، جان توڑ محنت کی دعوت میں، تو پھر کیا ہوا، ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، بس تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دی لن یغلب عسر یسرین، کہ کوئی تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، اگر کوئی تنگی پتھر کے اندر بھی گھس جائے گی تو آسانی آئے گی اور پتھر کے اندر سے اس دقت کو کیا کر دے گی، نکال باہر پھینکے گی۔ فرمایا پڑھو گے آپ، یا پڑھ لیا ہوگا آپ نے، کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اذا حلت بکل بلوا، اذا حلت بکل بلوا ففکر فی علم نشرہ، جب بلائیں مصیبتیں حالات تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو گھبراؤ مت، ففکر فی علم نشرہ، علم نشرہ کے اندر غور کرو، فعسر بین یسرین، ایک مشکل کے بعد دو آسانیاں ہیں، اذا فکرتہ فکرہ ففرح، جب تو اس کے اندر غور کرے گا ظالم خوش ہو جائے گا، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب، جب آپ فارغ ہو جائیں، فانصب تو اپنے آپ کو تھکائیں، عبادت میں کس سے فارغ ہو جائیں، مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، ہم نے برسوں پہلے 2006 میں پڑھا تھا جلالین کے حاشیے کے اندر، فإذا فرغت من الجہاد، جب آپ جہاد سے فارغ ہو جائیں تو آپ کیا کیجئے، فانصب، اپنے رب کے سامنے کیا ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، تھکیے، فإذا فرغت من الصلاة، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا کے اندر مشغول ہو جائیں، فإذا فرغت من الدعوة، جب آپ دعوت سے فارغ ہو جائیں، فانصب، تو اپنے آپ کو دعا میں تھکائیں، بہرحال جو بھی ہو، یہ فإذا فرغت، بعد میں فرمایا جب آپ اپنے دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، تو اب کیا کرو، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بہرحال ہر چیز سے فراغت ہو جائے گی، لیکن عبادت سے کیا نہیں ہے، فراغت نہیں ہے۔ تو اکثر مفسرین نے فرمایا فإذا فرغت، جب آپ فارغ ہو جاؤ تبلیغ سے، دعوت سے، لوگوں کو سمجھانے اور بتلانے سے، فانصب، تو اپنے آپ کو تھکا دو عبادت میں، اپنے آپ کو عبادت کے اندر تھکاؤ۔ فانصب یہ بتا رہا ہے کہ عبادت میں تھکنا پڑے گا، علم میں تھکنا پڑے گا، عمل میں تھکنا پڑے گا، جب تک تھکو گے نہیں عبادت میں، جب تک تھکو گے نہیں علم میں، جب تک تھکو گے نہیں دعوت میں، اس وقت تک کہ اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ، اس کی چاشنی اور اس کا لطف تمہیں حاصل نہیں ہوگا، تو تھکنا ہے۔ فإذا فرغت، جب آپ فارغ ہو جاؤ دعوت سے، دعوت بھی عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، امت کو، انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ اس سے کبھی نہ کبھی آدمی کو کیا مل جائے گی، فراغت مل جائے گی، لوگ سمجھ جائیں گے، سیکھ جائیں گے، فراغت ہو جائے گی بتلا کر، سمجھا کر، لیکن عبادت ایسا فریضہ ہے کہ اس سے کوئی فراغت نہیں، کیونکہ ساری تبلیغ اور ساری تعلیم اور سارا تزکیہ اور سارا تصوف اور ساری تشریف و تعریف، سارے مدرسے، سارے خانقاہیں، ساری مسجدیں، سارے علماء، سارے طلباء، سب کے سب کس کے لیے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت سے فراغت نہیں، تبلیغ سے کیا ہو سکتی ہے، فراغت ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا فإذا فرغت فانصب، علماء تبلیغ کو چاہیے، علماء تصوف کو چاہیے، علماء مدارس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خلوت میں بھی اپنے مولا سے ملائیں اور اپنا تعلق اللہ کی ذات عالی سے مضبوط و مستحکم کریں، رات کی تنہائیوں میں بستروں کو چھوڑ کر مصلوں پر آ جائیے، وَتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، عمل کا بدلہ ملے گا، ساری جنتیں، تو عمل تنہائیوں میں بھی ہونا چاہیے، ذکر تنہائیوں میں بھی ہونا چاہیے، توبہ استغفار تنہائیوں میں بھی ہونا چاہیے، خلوت بھی ضروری ہے، تبھی جلوت میں تمہاری تعلیم کا، تمہاری تبلیغ کا، تمہارے تزکیہ تصوف کا کیا ہوگا،
اثر ہوگا، ورنہ تو تم پورے طور پر امت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب تم ہی خود اللہ سے نہیں ملے ہوئے، تم لوگوں کو اللہ سے کیا ملا دو گے؟ جب تمہارے یقین کامل مضبوط نہیں ہے تو پھر کیسے کام بنے گا؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رجوع کیجیے، اپنے رب ہی سے لو لگائے رکھیے۔ بعد نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں دعوت سے، فَانْصَبْ، تو اپنے آپ کو تھکائیے عبادت میں، اور جب تھک جائیں عبادت میں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے آپ کو تھکائیے دعا میں۔ تو عبادت میں دعوت بھی آ گئی، عبادت بھی آ گئی، اور دعا بھی آ گئی۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو منشرح نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند مقام عطا کیا۔ فإن مع العسر یسرا، تو یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت، جب آپ فارغ ہو جائے، فانصب، اپنے رب کی عبادت میں تھکائیے اپنے آپ کو۔ وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب ہی کی طرف متوجہ رہیے، لو اسی سے لگائیے، دعا اسی سے مانگیے۔ دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ والتین والزیتون، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون بہت بابرکت درخت ہے، بابرکت پھل ہے، جو ملک شام کے اندر جن کی پیداوار زیادہ ہے۔ ہم لوگ گئے تبلیغ میں، جماعت میں، اردو میں، اور لبنان میں، ملک شام میں، جب ہم وہاں سے آئے لوگوں نے پوچھا آپ نے وہاں کیا دیکھا، کیا پایا؟ ہم نے کہا والتین والزیتون والتفاح والرمان فی کل مکان۔ والتین والزیتون والتفاح والرمان فی کل مکان، ہر مکان میں، وہاں ہر گھر کے اندر وہاں کیا ہے؟ انجیر کا پیڑ ہے، زیتون کا پیڑ ہے، اور تفاح سیب کا پیڑ ہے، اور رمان انار کا پیڑ ہے۔ گھر گھر کے اندر وہاں انار لگ رہے ہیں، انگور لگ رہے ہیں، اور زیتون اور انجیر لگ رہے ہیں۔ تو والتین والزیتون، یہاں والتین والزیتون ملک شام میں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ وطور سینین، اور یہ وطور سینین ہے، سینا کی قسم، سینا، طور سینا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ جب فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، اور تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ ان تینوں جگہوں کی قسم کھا کر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان کی کتابوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ عالی کتابیں اور عالی رسول اولو العزم انبیاء علیہ التسلیمات کو ہم نے اپنی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے انسانیت کو آ کر بتایا، سمجھایا کہ انسانوں تمہیں خدا نے بنایا، پیدا کیا ہے، اس لیے تم خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سب سے خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ تو بہرحال انجیر بہت زبردست اور برکت والا پھل ہے، زیتون برکت والا پھل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ، زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے مالش کرو۔ فإنها من شجرۃ مبارکہ، یہ بابرکت درخت ہے، بابرکت درخت ہے، زیتون کھایا بھی جاتا ہے اور اس کا تیل سر میں مالش کیا بھی جاتا ہے، بہت شاندار عمدہ بہترین پھل ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، والزیتون اور زیتون کی، انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ مکہ المکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے امن والا، سکون اطمینان والا بنایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ سب سے بہترین عمدہ اعلیٰ سانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے منتخب فرمایا، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات رکھی جو خود اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، قادر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم بھی بنایا، قادر بھی بنایا، اور سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ اپنی صفات انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اس کو عاقل بھی
بنایا. اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم اصغر بنایا ہے. ایک عالم اکبر ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں کشمیر میں اور جاتے ہیں دہرادون میں اور جاتے ہیں نہ جانے کہاں کہاں خوبصورتی کے مناظر دیکھنے کے لیے. ایسے ہی انسان کو دیکھنے کے لیے دور دور جاتے ہیں. چلو بھائی لڑکا دیکھ کر آ جاؤ, کہاں ہے لڑکا, لڑکی سے اپنی شادی کرنی ہے, چلو دیکھ کر آؤ کہاں پڑھ رہا ہے بچہ ہو, تو دیکھنے جاتے ہیں, زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں, شکل چہرہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. چلو بھائی بڑا بزرگ ہیں, عالم ہیں, ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں. جیسے پارک کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, ایسے ہی انسانوں کو دیکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, سفر کیا جاتا ہے. جیسے ایک بہت بڑا گھنا جنگل ہے, وہاں پر پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں, وہاں پر پیڑ ہی پیڑ ہے. ایسے ہی انسان کے اندر سر پر ایک کیا ہے, گھنا جنگل ہے, بال ہی بال چاروں طرف ہیں, کوئی وہاں پیر رکھنے کی کیا نہیں ہے, انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور دنیا کے اندر بہترین چشمے پانی کیا ہو رہے ہیں, جاری ہو رہے ہیں. کوئی کھا رہا ہے, کوئی میٹھا ہے, کوئی پھیکا ہے, تو آنکھ میں سے بھی پانی نکل رہا ہے, ناک میں سے بھی پانی نکل رہا ہے, اور کان میں سے بھی پانی نکل رہا ہے, اور منہ سے بھی پانی نکل رہا ہے. تو یہ نہریں, چشمے اور دریا سمندر کی کیا ہے, مثالیں ہیں. بعض میدان چٹیل ہیں, بعض میدان کیا ہیں, چٹیل ہیں, صاف ہیں, جیسے یہ ہتھیلی ہے, ان کے اوپر کوئی بال نہیں ہے. اور اسی طرح بعض پہاڑ ہیں, اونچے کھڑے ہوئے ہیں, یہ انسان کی ہڈیاں ہیں. یہ کیا ہے, ہڈیاں ہیں. تو گویا انسان کیا ہے, ایک عالم اصغر ہے. لقد خلقنا الانسان, اور انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں بنایا. موسیٰ بن عیسیٰ ایک خلیفہ تھے, وہ چاند کی رات میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دن اپنی محبوبہ کو دیکھ کر, چاند کو دیکھ کر کہنے لگے, انت طالق, تجھے طلاق ہے 3 اگر تو چاند سے خوبصورت نہ ہوئی. اب وہ تو سمجھدار تھی, اور ایک دم پردے میں چلے گی کہ میں چاند سے خوبصورت کہاں ہو سکتی ہوں, تمہارا نکاح کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا, طلاق واقع ہو گئی. اب گھبرایا وہ بادشاہ کے پاس آیا, بادشاہ نے علماء فقہا کو بلایا, سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے, انسان یہ عورت کہاں خوبصورت ہو سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد وہاں تھے, آپ نہیں بول رہے حضرت, آپ بھی بتائیے. سب نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی. فرمایا حضرت طلاق نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے کے اندر پیدا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا, فی احسن کہا, تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوئی. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم اس کو نیچوں سے نیچے گرا دیتے ہیں. یعنی انسان پہلے حسین ہوتا ہے, جمیل ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, ماں بھی گود سے لگاتی ہے, باپ بھی گود سے لگاتے ہیں, دادا چچا بھی گود سے لگاتے ہیں, محلے علاقے والے بھی بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں, کھلاتے ہیں. لیکن وہ آہستہ 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 کیا ہو جاتا ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتا ہے, اور ہر ٹائم کھانستا رہتا ہے, ہر ٹائم تھوکتا رہتا ہے, ہر ٹائم غصہ کرتا رہتا ہے. تو وہ بیماریوں میں پڑ رہا ہے, لیٹا ہوا ہے, کوئی اس کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں, اٹھانے کو تیار نہیں. ابا کے آ گئے, چھٹی آ گئے, تو ایسا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک مطلب یہ ہے, نیچے سے نیچے گرا دیتے ہیں. اب کوئی اسے اٹھانے کو, گلے لگانے کو, سینے سے لگانے کو کیا نہیں ہے, تیار نہیں ہے. ایسا بوڑھا پھسٹ ہو گیا. اور بعد نے فرمایا کہ یہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جب یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ سروں کا تاج ہوتا ہے, جب یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو یہ کافر ہو جاتا ہے, مشرک ہو جاتا ہے, منافق ہو جاتا ہے, تو اس کو نیچے جہنم کی تہہ کے اندر اتار دیا جاتا ہے. الا الذین آمنوا, چنانچہ فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, کبھی ختم نہ ہونے والا, ہمیشہ ہمیشہ اجر ملے گا. یہاں کی تکلیف تبلیغ کی ختم ہو جائے گی, یہاں کی تکلیف تعلیمی ختم ہو جائے گی, یہاں کی تکلیف تصدیق ختم ہو جائے گی, یہاں کی تکلیف برسات کی, گرمی کی, سردی کی ختم ہو جائے گی, یہاں کی تکلیف بیوی کی, بچوں کی, کھانسی کی, نزلے کی, بخار کی, سر میں درد کی, پیٹ میں درد کی, سب کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن وہ مزے جنت کے کبھی ختم نہیں ہوں گے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ وہاں تعلیم کے مزے آتے رہیں گے, تبلیغ کے مزے آتے رہیں گے, علم و عمل کے مزے آتے رہیں گے. اس لیے اپنے آپ کو علم میں, عمل میں, دعوت میں, تبلیغ میں تھکا دو, کھپا دو. جتنا تھکا دو گے, کھپا دو گے, پھنسا دو گے, لگا دو گے, تو اتنا ہی کیا آئے گا, مزہ آئے گا. وہاں جنت میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر ایک کو درجے اس کے اعمال کے بقدر ملیں گے. جزاء بما كانوا يعملون, كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه, كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين. فما يكذبك بعد بالدين, پھر تجھے کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے اس کے بعد جھٹلانے پہ, بالدینی, قیامت کو, آخرت کو, جزا اور سزا کو جھٹلانے پر تجھے اس کے بعد کیا چیز
آمادہ کر رہی ہے۔ ظالم ساری نعمتیں تو اللہ نے تجھے دے دی، آسمان کی، زمین کی اور اس کے درمیان کی، اتنی نعمتوں سے اللہ نے تجھے نواز دیا، اس کے باوجود بھی تو اللہ کو بھول رہا ہے، رسول اللہ کو بھول رہا ہے، جنت جہنم آخرت ثواب عذاب کا انکار کر رہا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اس کے بعد کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ بالدینی، جزا و سزا کو، قیامت کو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالی سب حاکموں میں سب سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ روایت میں آئے جب تم اس کو پڑھو تو کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، میں گواہ ہوں اس بات پر کہ اللہ سب سے بہتر کیا ہے؟ حاکم ہے۔ سب سے بہتر حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین بلا وانا علی ذالک من الشاہدین پڑھا کرو جب بھی اس صورت پر آیا کرو۔ والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، پھر ہم اس کو نیچوں سے نیچے کر دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر تجھے کیا چیز اس کے بعد آمادہ کرتی ہے جھٹلانے پہ